اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتصدیق الکاہن بما یخبرہ عن الغیب کفر الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب عقائد یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کاہن کی تصدیق کرنا ان امور میں جن کی وہ خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں غیب کی خبریں دے رہا ہوں، تو اس کے غیب کی خبریں دینے کی میں اس کی تصدیق کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لقولہ علیہ السلام، سرکار نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، پھر اس نے ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل اللہ، تو تحقیق کہ اس نے انکار کیا اس کا کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی کاہن کی تصدیق کی اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، جس میں یہ ہے کہ غیب کی خبر اللہ دینے والا ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اور یہ شخص کاہن کی تصدیق کر رہا ہے، کاہن کو عالم الغیب مان رہا ہے، تو یہ قرآن پاک کی تکذیب ہے۔ اس لیے اس میں قرآن پاک کی تکذیب لازم آ رہی ہے، اس لیے یہ کفر ہوگا۔ کاہن کہتے کسے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتی ہیں، والکاہن هو الذی یخبر عن الکوائن فی مستقبل الزمان۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل زمانے میں، زمانہ مستقبل میں ہونے والی چیزوں کی خبر دے۔ وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ، اور جو دعویٰ کرے کہ وہ باریکیوں کی معرفت رکھتا ہے، اسرار کی معرفت رکھتا ہے، اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرے، علم غیب کے مطالعہ کا دعویٰ کرے۔ کس کا دعویٰ کرے؟ علم غیب کے، اور یعنی غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرے۔ غیب وہ خفی ہے، وہ خفی چیز ہے جس کا ادراک حس حواس میں سے کسی حادثے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہو، اور نہ ہی بداہت عقل اس کا تقاضا کرے۔ پھر غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جس پر کوئی رہنمائی نہ ہو سکے، کوئی دلیل نہ ہو، جس کی طرف اللہ رب العزت کے اس فرمان میں اشارہ ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ۔ اور ایک غیب کی قسم ہوتی ہے جس پر کوئی دلیل قائم کر دی گئی ہو، جیسے کہ سانے ہے، سانے کی صفات ہیں، یوم آخرت ہے، یوم آخرت کے احوال ہیں، یہ بھی سب کے سب غیب ہیں، لیکن ان پر دلیل قائم کر دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں، وَكَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ، عرب میں کچھ کاہن تھے۔ کہانہ یہ کاہن کی جمع ہے۔ کچھ کاہن تھے، یدعون معرفت الامور، جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتے تھے، مطالعہ غیب کا دعویٰ کرتے تھے۔ فَمِنْهُمْ، تو کچھ تو کاہن ایسے تھے، من کان یزعم ان لہ رئی من الجن، جو یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے پاس جن کی ایک جماعت ہے، جو کہتے تھے کہ میرے پاس جن کی ایک جماعت ہے،
ریم من الجن یعنی جن کے کی جماعت، یعنی اس کے پاس ایک ایسا جن ہے جس کا تعلق اور جس کا قرب ہے اس سے، یا اس سے متعلق ایک جن ہے، یہ معنی ہے۔ وَتَابِعَةً يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارِ، ایک جن ہے اس کے پاس جو اس سے متعلق ہے اور وہ اس کے تابع ہے۔ کیا ہے؟ تابع ہے، تابعتاً تابع ہے، یلقی الیہ الاخبار کہ وہ جن اس تک خبریں لے کر آتا ہے، اس پر خبریں ڈالتا ہے۔ تو کچھ تو کاہن یہ کہتے تھے، اور ومنہم، اور کچھ کاہن ایسے تھے، من کان یزعم انہ یستدرک الامور بفہم اعطیہ، جو یہ زعم کرتے تھے کہ وہ امور کو اس فہم کے ذریعے سے جان لیتے ہیں جو فہم ان کو دی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو فہم دی ہے، اس فہم کے ذریعے سے امور بالغیب، امور غیبیہ وہ جان لیتے ہیں۔ کچھ کاہن ایسے بھی تھے، تو کاہن اسے کہیں گے کہ جو معرفت امور کا دعویٰ کرے، مطالعہ علم غیب کا دعویٰ کرے، اور منجم کسے کہیں گے؟ فرماتے والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتیہ فهو مثل الکاہن۔ منجم ستارہ دیکھنے والا، ستارے دیکھ کر جو خبریں دیتا ہے وہ منجم ہوتا ہے۔ اگر منجم بھی، ستارہ دیکھنے والا بھی، ستارہ شناس بھی آنے والے حوادث اور واقعات کے علم کا دعویٰ کرے تو اس منجم کا حکم بھی کاہن کا حکم ہوگا، یعنی ایسے منجم کے پاس جانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ کفر ہوگا۔ وبالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ العلم بالغیب امر تفرد به اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ علم بالغیب، غیب کا جاننا ایسا امر ہے تفرد به اللہ تعالی جس کے ساتھ اللہ رب العزت منفرد ہے، تنے تنہا اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لا سبیل الیہ للعباد، غیب کے جاننے کی طرف بندوں کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں تک تو کچھ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے ہمارے زمانے میں بھی، جو اتنی بات تو کہتا ہے، جیسے کہ صاحب شرع عقائد نے کہہ دیا کہ علم غیب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، بندوں کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف اتنی بات اسی طرح کا یا اسی مفہوم کی عبارتیں ملا علی قاری کی یا دیگر حضرات کی عبارتیں پیش کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بزرگان دین اتنے پرانے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لا سبیل الیہ للعباد، بندوں کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ غیب تو جاننا اللہ کا، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب ثابت کریں تو غیر اللہ کے لیے غیب ثابت کریں تو یہ کفر اور شرک ہوگا۔ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے اور اس طرح کی عبارتیں پیش کرتا ہے، لیکن اس کے آگے کی عبارتیں پیش نہیں کرتا۔ صاحب شرع عقائد صرف یہی نہیں کریں لا سبیل الیہ للعباد، بلکہ آگے فرماتے ہیں الا باعلام منہ او الہام بطریق المعجزہ بالکرامہ۔ صاحب شرع عقائد فرماتے ہیں کہ بندوں کو غیب کے جاننے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں الا، ہاں باعلام منہ، ہاں اللہ رب العزت کی جانب سے اگر بتا دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے بتا دیا جائے تو اللہ کے اعلام سے وہ علم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کون؟ بندے۔ اور الہام، یا اللہ رب العزت کی جانب سے بطریق معجزہ الہام کر دیا جائے نبی پر، یا بطریق کرامت ولی پر الہام کر دیا جائے، یا امارات کے ذریعے سے استدلال کی طرف رہنمائی فرما دی جائے، جس میں امارات کے ذریعے سے استدلال کرنا ممکن ہو، فیما یمکن فیہ ذالک، جس میں یہ ممکن ہو، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غیب کے مسائل بھی بندہ استدلال کے ذریعے سے، امارات کے ذریعے سے استدلال کرنے پر
قادر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایسی باتوں تک پہنچ جاتا ہے جو پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے اعلام سے، اس کے الہام سے بندے بھی غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کے متبعین بریلوی حضرات کا یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی غیب خاص ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ غیب خاص ہے وہ اس کا علم ذاتی ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے، اس کے اعلام سے بندے جان سکتے ہیں۔ علماء اہل سنت علم کی دو قسمیں کر دیتے ہیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی جن نصوص میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد ہے علم غیب ذاتی۔ اور جن روایتوں میں، جن نصوص میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی جانتے ہیں، اولیاء اللہ جانتے ہیں، ان سے مراد علم غیب عطائی ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ علم غیب عطائی ہوگا، اللہ کو جو علم ہے وہ علم غیب ذاتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کا جو علم غیب ذاتی ہے وہی بندوں کے لیے ثابت مانا جائے تب تو شرک ہوگا، تصور کیا جا سکتا ہے شرک کا۔ لیکن اگر بندوں کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، تو اس میں کیا شرک کی بات ہے؟ کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی شرک اس بات کو وہی کہہ سکتا ہے جو عقل کا یتیم ہو۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى، اسی لیے فتاوی میں یہ بات مذکور ہے کیا؟ ان قول القائل عند رؤیت حالت القمر، حالہ قمر کو دیکھنے کے وقت کہنے والے کا کہنا کیا؟ یکون مطر، بارش ہوگی، یہ کہنا مدعین علم الغیب، اس حال میں کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کرے، لا بعلامت ہی، اس کی علامت کے ذریعے سے نہ کہے کفرن، یہ اس کا کہنا کفر ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے حالہ قمر کو دیکھا اور حالہ قمر کو دیکھنے کے بعد علامت کے ذریعے سے اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں اب رطوبت ہے اور رطوبت اس بات پر دلیل ہے کہ بارش ہوگی، تو اس نے کہہ دیا کہ بارش ہوگی، تو حالہ قمر کو دیکھنے کے بعد، ایک علامت کو دیکھنے کے بعد بارش ہونے کا قول اگر کر رہا ہے تو علامت کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ یہ علامت ہے، اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ بارش ہوگی، تو یہ کفر نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا حالہ قمر، علامت دیکھی، لیکن دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا کہ بھئی بارش ہوگی اور میں علم غیب جانتا ہوں، علم غیب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسا کہنا اس کا کفر ہوگا۔ والمعدوم لیس بشیء، معدوم شے نہیں ہے، لیس بشیء معدوم شے نہیں ہے۔ اگلا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معدوم شے ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو معدوم ہوتا ہے، جو منفی ہوتا ہے، وہ شے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیعیت یہ ذاتاً اور زماناً وجود سے متخلف نہیں ہوتی۔ شیعیت یہ مساوق ہے وجود کے، ذاتاً بھی اور زماناً بھی، تخلف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شے جو چیز ہوگی وہ موجود ہوگی، اس لیے معدوم شے نہیں ہے۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ معدوم بھی شے ہے۔ کیا ہے؟ معدوم شے ہے۔ انہوں نے معدوم کی دو قسمیں قرار دی۔ ایک معدوم محال، جس کا وجود کبھی نہیں ہوگا، ایسے معدوم کو وہ بھی شے قرار نہیں دیتے۔ اور ایک معدوم ممکن، معدوم ممکن یعنی جو فی الحال تو معدوم ہو، آنے والے وقت میں اس کا وجود ہو جاتا ہو۔ جیسے کہ آج کے وقت میں آپ کو ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن آنے والے سادسہ کی جماعت میں جب آپ پڑھیں گے
تو وہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے. تو آج کے وقت میں وہ مسئلہ آپ کے لیے معدوم ہے، لیکن معدوم محال نہیں کہ جس کا وجود کبھی نہ ہو، معدوم ممکن ہے، وہ اس کا وجود بعد میں ہو جائے گا. تو ایسے معدوم ممکن کو معتزلہ شے قرار دیتے ہیں، جس کا وجود نفس الامر میں ہو جاتا ہے. اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ شے رکھتے ہیں، اس کو شے کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اختلاف ہے. در حقیقت معدوم کا نام شے نہیں رکھا جائے گا یا رکھا جائے گا شے. تو معدوم تو اسی کو کہتے ہیں جو منفی ہو، جس کا وجود نہ ہو، کہتے تو اسی کو ہے معدوم. اب اگر معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ معدوم کا نام ہم شے رکھ دیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معدوم کا نام ہم شے نہیں رکھیں گے، تو نام رکھنے میں یہ تو نزاع لغوی ہو گیا کہ آپ نام رکھ رہے ہیں اس کا، معدوم کا نام شے رکھ رہے ہیں، اور ہم معدوم کا نام شے نہیں رکھ رہے ہیں. اب لغت میں دیکھ لیا جائے گا کہ لغت میں معدوم کس معنی کر آتا ہے، وہ لغت میں شے کا معنی کیا ہوتا ہے. تو لغت میں شے کے معنی کو پہ غور کر لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فرماتے ہیں والمعدوم لیس بشیء، معدوم شے نہیں ہے. ان ارید بالشیء، اگر شے سے مراد الثابت المتحقق علی ما ذهب الیہ المحققون لیا جائے، محققین جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہی بات ہے کہ شے ثابت متحقق کو کہتے ہیں، ہے نا. اور اس معنی کر شیعیت وجود ثبوت کے مسابق ہوگی. تسابق کا معنی ہوتا ہے ذاتاً اور زماناً متخلف نہ ہونا. تو وجود اور ثبوت کے وہ مسابق ہوگی شیعیت. اس کا مطلب جو بھی شے ہوگی وہ موجود ہوگی، مثبت ہوگی، ثابت ہوگی. والعدم یرادف النفی، اور جبکہ عدم نفی کا مرادف ہے، تو جو معدوم ہوگا وہ منفی ہوگا. فہذا حکم ضروری، یہ بات بالکل بدیہی ہے. لم ینازع فیہ الا المعتزلہ، جس کے اندر نزاع صرف اور صرف معتزلہ نے کیا. کیا؟ القائلون، جو معتزلہ اس بات کے قائل ہیں ان المعدوم الممکن ثابت فی الخارج، کہ معدوم ممکن نفس الامر میں ثابت ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. وَإِنْ أُرِيدَ، تو یہ نزاع، یہ بات بالکل بدیہی ہے. نزاع صرف اور صرف معتزلہ نے کیا، یعنی معتزلہ نے یہاں پر بدیہی امر میں نزاع کر لیا. اور معتزلہ نے کہا کہ معدوم ممکن نفس الامر میں ثابت ہوتا ہے. ان کا اصل میں خیال یہ ہے معتزلہ کا کہ ماہیت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ماہیت ہوتی ہے منفی، جس کا نام معدوم اور محال اور ممتنع رکھتے ہیں، اور جس کا وجود کبھی نہیں ہوتا ہے. اور دوسری ماہیت وہ ہوتی ہے جو کہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کا نام متحقق رکھتے ہیں. شے یا تو موجود ہوگی جیسے کہ شمس ہے، یا معدوم ممکن ہوگی جیسے کہ حوادث موجودہ ہیں، وہ حوادث ہیں جو تھوڑی دن کے بعد موجود ہوں گے. تو ان کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، جو نفی ہے وہ عدم سے اخص ہے اور وجود ثبوت سے اخص ہے. اس لیے انہوں نے معدوم ممکن ثابت فی نفس الامر کو کیا مانا؟ موجود مانا. وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر یہ مراد لیا جائے ان المعدوم لا يسمى نفس شیء، معدوم کا نام شے نہیں رکھا جائے گا، معدوم کا نام شے نہیں رکھا جائے گا. معتزلہ کہیں گے ہم معدوم کا نام شے رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ معدوم کا نام شے نہیں رکھیں گے. تو نام رکھنے میں اگر یہ نزاع ہو تو فرماتے فَهُوَ بحث لغوی، تو یہ تو لغوی بحث ہے مبنی علی تفسیر الشیء، کہ اس کا حل مبنی ہے شے کی تفسیر پر، کہ شے کی تفسیر کر لیے جائے. تو شے کی تفسیر کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ شے کی تفسیر کی جائے تو شے کی تفسیر بھی مختلف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ شے موجود کو کہتے ہیں، تو جن کے نزدیک شے موجود کا نام ہے تو معدوم ان کے نزدیک شے نہیں ہوگی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ شے وہ ہے جو موجود ہو یا معدوم ہو، کچھ بھی ہو، موجود ہو یا معلوم ہو. تو جو بھی معلوم ہو اس کو شے کہیں گے. تو علم تو محال چیز کا بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جس کا وجود ہی کبھی نہ ہو وہ بھی شے ہو جائے گا اس معنی کر. تو اس معنی کر معدوم بھی شے ہوگا.
بعض لوگوں نے یہی کہا. یہاں پر جو صاحب کتاب کر رہے ہیں بِأَنَّهُ الْمَوْجُودَ بِالْمَعْدُومِ، یہاں پر معدوم سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر معلوم لفظ ہو. یا شے کی تفسیر کی جائے ما یصلح ان یعلم و یخبر عن، جیسے کہ معتزلہ نے کی ہے کہ شے وہ ہے کہ جو اس بات کی صلاحیت رکھے کہ اس کی خبر دی جا سکے یا اس کا علم ہو سکے. تو جس کا علم ہو سکے تو علم تو محال کا بھی ہو جاتا ہے، خبر تو محال کی بھی دی جا سکتی ہے. تو اب ایسی صورت میں محال جس کا وجود کبھی نہ ہو، جیسے کہ شریک باری تعالی محال ہے، اس کا کبھی وجود نہیں ہوگا، لیکن اس کو جانا جاتا ہے نا، اس کی خبر بھی دی جاتی ہے کہ شریک باری محال ہے، خبر دی جا رہی ہے. تو اس کو اگر شے کہیں تو اس معنی کر شے معدوم اور محال بھی شے ہوگی. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے شے؟ تو شے کی تفسیر کو جاننے کے لیے موارد استعمال کی تلاش و جستجو اور نقل کی ضرورت ہوگی کہ علماء نے، سلف نے کس چیز کو شے کہا ہے، ان کی نقل کو دیکھا جائے گا. تو یہ بھی ہمارے بزرگوں نے موجود کو یہ شے کہا ہے، معتزلہ نے معلوم اور مخبر عنہ کو شے کہا ہے. لہذا اسی شے کی تفسیر میں جو اختلاف ہے، اسی بنا پر معدوم کے شے ہونے اور شے نہ ہونے میں اختلاف ہوا ہے. فرماتے ہیں تو شے کی تفسیر پر یہ بات مبنی ہے کہ شے کی تفسیر کی جائے کہ وہ موجود ہے یا معلوم ہے، یا شے وہ ہے کہ ما یصلح ان یعلم، کہ جو صلاحیت رکھے اس بات کی کہ وہ جانا جا سکے یا اس کی خبر دی جا سکے. فالمرجع الی النقل، تو رجوع جو ہے یہاں پر نقل کی جانب ہوگا. وتتبع موارد الاستعمال، اور استعمال کے موارد کی تلاش و جستجو کی طرف رجوع ہوگا. وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم، زندہ لوگ مردوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، نفع لهم، تو اس میں دعا کرنے میں اور صدقہ کرنے میں مردوں کا فائدہ ہے، ان کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے. صاحب کتاب آنے والی جو بحث ہے وہ اس بات کی یہ بحث ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی اگر انتقال کر جائے ہمارے مسلمانوں میں سے، ہمارے مومنین میں سے کوئی اگر انتقال کر جائے تو انتقال کے بعد جو اس کے پسماندگان یا دیگر زندہ لوگ جو ہیں وہ اگر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا و استغفار کریں، تو ان تمام چیزوں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سلف سے خلف تک جمہور اہل سنت کا یہی مذہب ہے اور اسی پر یہی مختار ہے، اور تمام بزرگان دین کا اجماع ہے اس بات پر کہ مردوں کے لیے اگر زندہ لوگ دعا کریں یا ان کی طرف سے صدقہ کریں، استغفار کریں، تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. دلیل اس کی وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کو سعد ابن عبادہ کہا جاتا ہے. ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، ام سعد کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ، فأی صدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ کرنا افضل ہے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا الماء، پانی صدقہ کر دو. اس وقت پانی کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، مسافروں کو ضرورت ہوتی ہے، جگہ جگہ پانی کی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے، تم پانی صدقہ کر دو، لوگ اپنی پیاسے بجھائیں گے، سیراب ہوں گے، تو تمہاری ماں کے لیے اس سے ثواب پہنچے گا. یہ سرکار نے فرمایا. تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر حضرت سعد ابن عبادہ نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ نے فرمایا ھذا لأم سعد، یہ کنواں جو میں نے کھدوایا ہے
یہ ام سعد کے لیے، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، سعد کی ماں کا ہے، یعنی جس سے جو بھی پانی پیے گا، جو بھی اس سے استفادہ کرے گا، جو بھی اس سے نفع حاصل کرے گا، اس سب کا ثواب کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر صحابی رسول اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، صحابی رسول ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہوں، ان سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اے سعد، صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سرکار۔ اس کا مطلب سرکار نے منع نہیں فرمایا، بلکہ صدقہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ چیز صدقہ کر دو، اس سے زیادہ اس وقت میں فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے۔ اگر ایصال ثواب کرنا ممنوع ہوتا، مردوں کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، نفع نہیں پہنچتا، تو سرکار منع فرما دیتے، کہتے کہ نہیں، پیسہ برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صدقہ جو مر گیا وہ مر گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سرکار سیدھے فرما دیتے۔ یہ ایسی بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قبروں پر ہر سال کے شروع میں تشریف لے جاتے تھے، اور لے جانے کے بعد وہاں پر ان کے لیے دعا فرماتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، بدلہ اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صبر کیا، اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں جاتے تھے۔ پھر اسی میں ہے کہ خلفائے راشدین بھی سرکار کا یہ طریقہ اپناتے ہوئے اپنی دور خلافت میں سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں پر جاتے تھے اور یہی کہتے تھے۔ اب اگر جو مر گیا وہ مر گیا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو سرکار وہاں پر جا رہے تھے، سرکار اگر اس کو مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پہلی بات تو وہ سب شہید ہیں، زندہ ہیں، اگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر سرکار کے جانے کا کیا فائدہ؟ سرکار کیوں جاتے بھائی؟ اور سرکار جا رہے ہیں، خلفائے راشدین بھی جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ ایصال ثواب کرنا، میت کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب کے سب یہ مستحب اور مندوب ہیں، سرکار کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ایسے ایک مشکات شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن فرمایا، دفن کرنے کے بعد میں سرکار نے اللہ اکبر تکبیر و تحلیل فرمائی۔ صحابہ کرام نے سنا کہ سرکار تکبیر و تحلیل فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی تکبیر و تحلیل فرمائی۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیوں تکبیر و تحلیل آپ کیوں فرما رہے ہیں، یہ عرض نہیں کیا، دیکھا کہ سرکار فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کرنے لگے۔ لیکن جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تکبیر و تحلیل آپ نے کیوں فرمائی؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عبد صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، جب تکبیر و تحلیل کی گئی، میں نے اور تم نے جب تکبیر و تحلیل کی تو اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ دیکھیے یہ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، مسلک اعلیٰ حضرت کے متبعین کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کرنا مندوب و مستحب ہے، صحابہ و تابعین کا اور سرکار کا طریقہ ہے، اس لیے یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعرات کے روز تمہارے وہ ارواح مومنین و مومنات جو تمہارے گھروں سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ جمعرات کے دن تمہارے صدقات اور ایصال ثواب کے ایسے منتظر رہتے ہیں جیسے کہ
ایک ڈوبنے والا آدمی تنکا کے سہارے کا منتظر رہتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا معتقد اور عقیدہ یہی ہے کہ ایصال ثواب مندوب و مستحب ہے، اس میں یہ مردوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے دعائے استغفار بھی کیا کرو، قرآن خوانی کروا کر ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا کرو، اور ان کی طرف سے صدقات بھی کیا کرو، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صاحب کتاب اسی پر دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر ایک فرقہ ایسا بھی ہو گیا ہے جو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف ایصال ثواب کرنے کو شرک کہہ دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک کیسے کہتے ہیں، شرک کس چیز کا نام ہے یہی نہیں سمجھتے، یہ بے وقوف عقل کے یتیم یہی نہیں سمجھتے کہ شرک کس چیز کا نام ہے۔ شرک ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لینے کا، یا کسی غیر خدا کو واجب الوجود مان لینے کا نام ہے شرک۔ کیا ایصال ثواب کوئی کرتا ہے تو کیا اس کو عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے؟ نہیں ٹھہراتا، تو شرک کہاں ہے؟ کیا اس کو واجب الوجود مان لیتا ہے؟ نہیں مانتا ہے، تو شرک کس بات کا ہے؟ اور اگر تم یہ کہو شرک نام ہے اللہ رب العزت کے وصف میں کسی کو شریک ٹھہرا لینے کا، تو مجھے یہ بتاؤ ایصال ثواب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا جو تم کہہ رہے ہو کہ شرک ہے؟ میرے یہی سمجھ میں نہیں آتا یہ شرک کا کیا معنی لیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک شرک کا مطلب ہوتا ہے مستحق عبادت کسی غیر اللہ کو قرار دے دینا، یا کسی کو واجب الوجود قرار دے دینا، یہ شرک ہے۔ اور اس معنی کے اعتبار سے ایصال ثواب، استغفار، ان کے مردوں کی طرف سے صدقات کرنا، اس میں ان دونوں معنی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لہذا عقل کے یتیم جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو، حدیث کو صحیح سے سمجھیں اور قوم کو گمراہ کرنے سے رک جائیں۔ فرماتے صاحب کتاب وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتہم، زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے دعا کرنے میں اور زندوں کا مردوں کی طرف سے صدقہ کرنے میں نفع لہم، مردوں کے لیے نفع ہے۔ خلافاً للمعتزلہ، معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ ہی کی روش پر ہمارے زمانے کے کچھ غیر مقلد یا اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے لوگ بھی انہی کی روش پر ہیں۔ فرماتے ہیں خلافاً للمعتزلہ، معتزلہ کا اختلاف ہے۔ متمسکاً، معتزلہ نے استمساک کیا، استدلال کیا، کس بات سے؟ اس بات سے بأن القضاء لا يتبدل، قضا بدلتی نہیں ہے۔ اب جس کے قضا میں یہ ہے قضائے الہی، جس کے ساتھ یہ ہو گئی کہ اس کو عذاب ہوگا تو وہ عذاب ہوگا، وہ نہیں بدلے گا، لہذا دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ قضا نہیں بدلتی ہے، لیکن قضائے مبرم نہیں بدلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قضا ایسی ہو جو معلق ہو، شبیہ و مبرم ہو، اور اس کو اسی بات کی قضا ہو کہ فلاں بندہ دعا کرے گا تو میں اس کا یہ عذاب ختم کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے اسی کی قضا ہو، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ قضا کی صرف ایک ہی قسم تھوڑی ہے۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی قضا میں داخل ہو کہ فلاں دعا کرے گا، فلاں صدقہ کرے گا، اس کی طرف سے تو میں اسے معاف کر دوں گا، یہ بھی قضا میں داخل ہو۔ اس سے کہاں تبدیل قضا لازم آ رہا ہے؟ ایسی ہی معتزلہ نے کہا وَكُلُّ نَفْسٍ مَرْهُونَةٌ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس اپنے ہی کرتوتوں کا مرہون ہے، رہین منت ہے، یعنی جو اس نے کیا اسی کی جزا اسے ملے گی، دوسرے کی جزا اس کو نہیں ملے گی۔ وَالْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ، اور انسان کو اسی کے عمل کی جزا ملے گی، لا بعمل غیرہ، نہ کہ دوسرے کے عمل کی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو آپ نے کہا کہ ہر نفس
اپنے ہی احکاموں کا مرہون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندوں کو مردوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق دینا یہ ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اس مردے نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کام کے پیش نظر اس کے بعد والے، اس کے وارثین، اس کے بعد والے زندہ حضرات کو اللہ نے ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دی ہو، تو اسی کے فعل کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا اچھا کام کوئی کر گیا جس کی وجہ سے اللہ نے دوسروں کو اس کے لیے دعا کی توفیق دے دی۔ تو کہاں یہ فعل غیر کا کہاں مرہون ہوا؟ فعل خیش کا ہی مرہون ہے، اس لیے کل نفس مرہونہ بما کسبت کے خلاف نہیں ہے۔ والمرء مجزی بعملہ کا یہی تطبیق کی صورت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں لنا ہماری دلیلیں ما وہ سب ہیں ورد فی الاحادیث الصحاح جو وارد ہیں احادیث صحاح میں، خلافاً للمعتزلہ احادیث صحاح میں جو وارد ہیں وہ سب ہماری دلیلیں ہیں۔ من الدعاء للاموات احادیث صحاح میں اموات مردوں کے لیے دعا کرنا، خصوصاً فی صلاۃ الجنازہ، خصوصاً وہ روایتیں جو کہ صلاۃ الجنازہ کے بارے میں ہیں، کیونکہ نماز جنازہ بھی یہ میت کے لیے استغفار اور دعا ہے۔ وقت توارثہ السلف، جبکہ یہ بات نماز جنازہ اور دیگر ایصال ثواب اور صدقات وغیرہ کا معاملات یہ سب کے سب بزرگوں سے توارث کے طور پر چلے آ رہے ہیں۔ فلو لم یکن للاموات نفع فیہ، اگر مردوں کے لیے یہ دعا وغیرہ کرنے میں نفع نہیں ہوتا، لما کان لہ معنی، تو بزرگوں کے سے یہ توارث کے طور پر چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایسی نماز جنازہ پڑھنے کا بھی کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جبکہ روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ حق مسلم ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو یہ سب کیوں تاکیدیں کی جاتی؟ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئتا کلہم یشفعون الا شفعوا فیہ، کہ کوئی میت ایسی نہیں ہے کہ جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھ لے، جس جماعت کی تعداد، افراد کی تعداد 100 لوگوں تک پہنچ جائے، کلہم یشفعون، سب کے سب اس میت کے لیے شفاعت اور بخشش کی دعا کریں، الا شفعوا فیہ، تو ایسی کوئی میت نہیں ہے مگر یہ کہ اس میت کے سلسلے میں ان کی بخشش اور ان کی سفارش کو اور ان کے استغفار کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ قبول کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ ہی تو ہوتا ہے نا اس سے۔ فرماتے وعن سعد بن عبادہ، ایسی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا انہو قال، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، حضرت یا رسول اللہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، فأی الصدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ کرنا افضل ہوگا؟ قالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کو صدقہ کر دو، پانی کا صدقہ کرنا یہ افضل ہوگا۔ فحفر بئرا، تو آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، وقال، اور کنواں کھدوانے کے بعد جب پانی جاری ہو گیا اس سے تو فرمایا ھذا لأم سعد، یہ سب کے سب ام سعد کے لیے۔ ھذا سے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ جو کنواں ہے وہ سامنے ہے، جس کا صدقہ کیا جا رہا ہے، جو چیز ایصال ثواب کے طور پر پیش کی جا رہی ہے وہ سامنے ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جن چیزوں کا ایصال ثواب کریں، جو صدقات کریں، ان کو سامنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ درود و فاتحہ میں جو کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی یہی حدیث پاک دلیل ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا لأم سعد، ھذا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کنواں آپ کے سامنے ہے۔ وقال علیہ السلام، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد البلاء،
والصدقۃ تطفئ غضب الرب، دعا یہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، اور صدقہ غضب رب تعالی کے غضب کو، ناراضگی کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور رب کو خوش کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے مرحومین کی جانب سے، مغفورین کی جانب سے صدقات کیا کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، اللہ کا غیظ و غضب ان سے دور ہو جائے۔ وقال علیہ السلام، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العالم والمتعلم اذا مر علی قریہ، کہ ایک عالم اور متعلم جب کسی قریہ، کسی بستی سے گزر جاتے ہیں، فإن اللہ یرفع العذاب عن مقبرۃ تلک القریہ، تو اللہ رب العزت اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے 40 یوم، 40 دن کے لیے، 40 دن تک کے لیے اٹھا دیتا ہے عذاب کو۔ تو یہ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے میں، قرآن خوانی کرنے میں، بلکہ قرآن خوانی تو دور کی بات، ایک عالم اور متعلم جس کے قلب کے اندر علم نبوی کا خزینہ ہے، وہ اگر صرف گزر جائے تو اس علم کا یہ فائدہ ہوگا، اس علم کی تجلیات کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت صرف گزرنے کے صدقے میں، عالم نبی، وارث نبی کہ گزر جانے کے صدقے میں اللہ رب العزت 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں والاحادیث والآثار فی ھذا الباب اکثر من ان تحصى، احادیث اور آثار اس باب میں شمار سے زیادہ ہیں۔ کس سے؟ شمار سے زیادہ ہیں۔ اس لیے معتقد اہل سنت یہی ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ مستحب اور مندوب ہے، وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو۔